بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ حضرت خضر علیہ السلام کے والد کا نام ملکان تھا، جو کہ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا۔ اس کی ایک ہی اولاد تھی، حضرت خضر علیہ السلام۔ اس کے علاوہ اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام جب جوانی کو پہنچے تو ان کے والد کو خیال آیا کہ کیوں نہ اپنے بیٹے کی شادی کر دوں تاکہ سلسلہ نسل جاری رہ سکے۔ حضرت خضر علیہ السلام اپنا سارا دن اور ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیتے تھے، اس لیے انہیں اس دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام اپنی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ کے والد نے آپ کو مجبور کر کے آپ کی شادی ایک کنواری لڑکی سے کر دی، جو کہ ایک حسین و جمیل لڑکی تھی۔ شادی کی پہلی رات حضرت خضر علیہ السلام نے لڑکی کی طرف بالکل توجہ نہ دی اور خدا کی عبادت میں مشغول رہے، اور جب صبح ہونے لگی تو حضرت خضر علیہ السلام نے لڑکی سے کہا، دیکھو میری بات غور سے سنو، صبح کو لوگ تم سے رات کے واقعات پوچھیں گے، میں تم سے گزارش کرتا ہوں کہ میرا یہ راز افشا نہ کرنا اور کہہ دینا کہ سب معاملات ٹھیک ہیں۔ لڑکی نے آپ سے وعدہ کر لیا اور صبح کو وہی کہا جو آپ خضر علیہ السلام نے اسے سکھایا تھا، مگر لوگوں کو پھر بھی آپ پر شک ہو گیا، جو کہ جلد ہی یقین میں تبدیل ہو گیا، اور لوگوں نے اس بات کا ذکر آپ کے والد سے کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے والد نے جب یہ سنا تو ان کو غصہ آ گیا اور حکم دیا کہ دائی کو بلایا جائے اور اس لڑکی کی تصدیق کرائی جائے۔ دائی نے آ کر لڑکی کی تحقیق کی تو دائی نے کہا کہ لڑکی ابھی بھی کنواری ہے۔ دائی نے آپ کے والد سے حالات کا انکشاف کیا اور کہا کہ آپ اپنے بیٹے کی ایک طلاق یافتہ عورت سے شادی کرائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے بیٹے کو کنواری عورت میں دلچسپی ہی نہ ہو اور کوئی ایسی کمزوری ہو جس کی وجہ سے کنواری لڑکی ان کے لیے بیکار ہو۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام کے والد نے آپ کی شادی ایک طلاق یافتہ عورت سے طے کر دی اور اس عورت کو ہدایت کی کہ رات کے ٹھیک ٹھیک معاملات سے باخبر کرے۔ چنانچہ جب خلوت ہوئی تو آپ علیہ السلام پہلی لڑکی کی طرح ہی اس عورت کی طرف بھی متوجہ نہ ہوئے اور ساری رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہے۔ عورت کو اس بات پر بہت غصہ آیا اور جب صبح اس سے رات کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے سارا راز کھول دیا اور کہا کہ یہ جوان مرد نہیں ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے والد کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اسے بہت غصہ آیا، تو اس نے حضرت خضر علیہ السلام کو سزا دینے کا سوچ لیا اور آپ علیہ السلام کو ایک کمرے میں بند کروا دیا اور اس کمرے کو گارا اینٹ پتھر میں چنوا دیا۔ 2 دن گزرنے کے بعد والد کی اپنے بیٹے کے لیے محبت جاگ اٹھی اور اس نے کمرے کو کھولنے کا حکم دیا، مگر جب کمرہ کھولا گیا تو آپ خضر علیہ السلام اس کمرے میں موجود نہ تھے، اور یہ بات لوگوں کے لیے بڑی حیرانی کا باعث بنی۔ جب یہ بات بادشاہ کو معلوم ہوئی تو اس نے اپنے چاروں طرف نظر دوڑائی تاکہ آپ خضر علیہ السلام کو ڈھونڈ سکے، مگر وہ یہ سب کرنے میں ناکام رہا۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کی قدرت کی بدولت وہاں سے نکل کر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ان کے ہاں بحر ظلمات میں جا کر آب حیات نوش کیا اور ہمیشہ کے لیے ابدی زندگی کے مالک بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ خضر علیہ السلام کو دریاؤں پر موکل کر دیا، چنانچہ آپ خضر علیہ السلام دریا میں ہی قیام پذیر ہو گئے۔ ایک دن آپ خضر علیہ السلام ایک جزیرے میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں آپ علیہ السلام کے وطن کے 2 تاجر کشتی کے حادثے کے بعد اسی جگہ آ پہنچے۔ جب آپ علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے تو تاجروں نے اپنے حالات بتائے، اور جب انہوں نے غور سے دیکھا تو آپ کو پہچان لیا۔ بامی تعارف کے بعد ان لوگوں نے اپنی مشکل بیان کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شرط پر میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، وہ یہ کہ اپنے وطن واپس جا کر تم کسی سے بھی میرا ذکر نہیں کرو گے۔ ان لوگوں نے وعدہ کیا کہ آپ علیہ السلام کا ذکر کسی سے نہیں کریں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ابر کو حکم دیا کہ انہیں اپنے ملک پہنچا دے۔ ابر ان کو لے اڑا اور وہ تاجر اپنے ملک جا پہنچے۔ اپنے گھر پہنچنے کے بعد ایک آدمی تو اپنے وعدے پر قائم رہا، مگر دوسرے نے راز فاش کر دیا اور آپ علیہ السلام کے والد ملکان کے پاس جا پہنچا اور آپ علیہ السلام کے والد کو ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس کے ساتھ ایک اور بھی تاجر تھا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ دوسرے تاجر کو حاضر کیا جائے۔ جب وہ تاجر حاضر ہوا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا تو وہ وعدے کی پابندی کرتے ہوئے بولا، حضور یہ آدمی جھوٹا ہے، میں تو اسے جانتا تک نہیں۔
تو پہلے تاجر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس آدمی کو قید کر لیجئے اور اپنے کچھ آدمی میرے ساتھ بھیج دیجئے، ساری حقیقت سامنے آ جائے گی۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنے کچھ آدمی اس کے ساتھ جزیرے کی طرف روانہ کر دیے، مگر وہ لوگ جب وہاں پہنچے تو وہاں کسی کو بھی نہ پایا، اور واپس آ کر بادشاہ کو سارا واقعہ بیان کر دیا۔ تو بادشاہ نے پہلے قیدی کو چھوڑ کر دوسرے کو قید کر لیا۔ کچھ عرصہ بعد اتفاق سے اس شہر میں کوئی بڑی تباہی آ گئی، کیونکہ وہ لوگ سخت گناہ گار تھے۔ اس تباہی میں تقریباً سارے کے سارے برباد ہو گئے، اور بس صرف دو ہی انسان بچ گئے، ایک وہ عورت جس سے حضرت خضر علیہ السلام کی پہلی شادی ہوئی تھی، اور دوسرا وہ تاجر جس نے حضرت خضر علیہ السلام کا راز فاش نہیں کیا تھا۔ جب ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی تو ایک دوسرے سے اپنے بچنے کا سبب حضرت خضر علیہ السلام کے راز کو یقین کر لیا، اور دونوں نے آپس میں نکاح کر لیا اور اس ملک سے ہجرت کر کے دوسرے ملک چلے گئے۔